شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو جی لگا کر سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب تو ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ بیٹا اور بیٹی، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف خدا کے بارے میں حد سے زیادہ لغو باتیں بکا کرتے تھے، اور یہ کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آدمی اور جن خدا کی نسبت جھوٹی بات نہیں بول سکتے، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے، تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور یہ کہ جیسا تمہارا خیال ہے ویسا ہی ان کا بھی اعتقاد تھا کہ خدا کسی کو ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو بہت قوی، نگہبان اور شعاعوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم وہاں بہت سے مقامات میں باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شعلہ تیار پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیکوکار ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے، ہم لوگوں کے بھی تو کئی طرح کے فرقے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں رہ کر خدا کو ہرگز ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی تو اس پر ایمان لائے، تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو فرما بردار ہیں اور کچھ لوگ نافرمان، تو جو لوگ فرما بردار ہیں وہ تو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں، نافرمان تو وہ ہے جو جہنم کے کندے بنیں گے۔ تو اے رسول کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے راہ پر قائم رہتے تو ہم ضرور ان کو بکثرت پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کر لیں، اور اے رسول تم کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم ضرور ان کو بکثرت پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کر لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں جھونک دے گا، اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو تم لوگ خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ کہ جب خدا کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے جمع ہوتے ہیں۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا، یہ بھی کہہ دو کہ تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ بھلائی کا، یہ بھی کہہ دو کہ مجھے خدا کے عذاب سے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ دیکھتا ہوں، خدا کی طرف سے احکام پہنچا دینے اور اس کے پیغاموں کو ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اور جس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ابد آباد رہے گا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کی حیثیت سے کون کمزور ہے اور کس کا شمار کم ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے، وہی غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے، اور یوں تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب پر حاوی ہے، اور اس نے تو ایک ایک چیز گن گن رکھی ہے۔